فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دوسری شرط ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے، یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے۔ اگر شک و شبہ ہو، اقرار تو کر رہا ہے لیکن شک کے ساتھ، تو یہ کلمہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ شک کی ایک مثال دے رہا ہوں مختصر۔ ابھی تقریباً 2-4 دنوں سے ایک پوسٹ فیس بک کے اندر بہت وائرل ہے، ہزاروں جگہوں پر اس کو فارورڈ کیا گیا ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو۔ کیا ہے؟ یہ قصہ ہے، ایک شخص جو لندن کے اندر تھا، غیر مسلم، بہت بڑا ملحد، وہ اللہ رب العالمین کو تسلیم نہیں کرتا تھا، دنیا کے تمام مذاہب کو پڑھ چکا ہے اور ہر ایک سے بحث و مباحثہ کر چکا ہے، کسی نے اس کو قائل نہیں کر پایا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس کے پاس ایک جاہل دودھ والا جو مسلمان تھا اس کے گھر میں آیا اور آتا تھا ہمیشہ، تو ایک دن اس کو پکڑ لیا، کہتے چلو کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم مسلمان لوگ اس طرح زندگی بھر اللہ رب العالمین کو مانتے ہو اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہو، مرنے کے بعد پتا چلے کہ اللہ رب العالمین نہیں ہے تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو اس جاہل نے، دودھ والے نے کیا کہا اس پروفیسر سے کہ اگر حقیقت میں، اگر آپ امکان کی ہی بات کر رہے ہیں تو ذرا اس پر بھی آپ کبھی سوچئے کہ اگر اللہ رب العالمین موجود رہے تو ہم دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ اگر موجود نہ رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا، اور موجود رہے تو خسارہ اٹھانے والا ہم میں سے کون زیادہ ہوگا؟ اس ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دیا اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ قصہ بہت زیادہ وائرل ہے اور بہت زیادہ اس کو فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر فارورڈ کیا جا رہا ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ اگر اللہ رب العالمین مرنے کے بعد موجود رہے اور اس کا سامنا کرنا ہوا اور حساب دینا ہوا تو پھر گاڑی پھنس جائے گی، اور اگر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے جنت اور جہنم کی تو ہمیں جہنم جانا پڑے گا، تو اگر جہنم جانا پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اگر یہ چیز سچ نہ بھی ہوئی تو کم از کم کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا، سچ نہ بھی ہوئی تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن سچ اگر ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ کہتے اس وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو بہت زیادہ فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ اب غور کریں کہ حقیقت میں کیا، اگر اسی نظریے سے اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اس نے کلمہ لا الہ کا اقرار کیا ہے؟ وہ بندہ حقیقت میں کلمہ لا الہ کا اقرار نہیں کیا ہے۔ کلمہ لا الہ کے شروط میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرے، اور اس کے یہاں ابھی شک ہے، اگر اللہ تعالیٰ موجود رہے تو معاملہ پھنس سکتا ہے، اس لیے چلو مان لیتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ یہ یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا، یقین کے ساتھ عمل کرنا نہیں ہوا۔ یقین کے ساتھ عمل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کو، صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے، پوچھتے ہیں جنگ کے احد کے اندر، اللہ کے رسول اگر میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت۔ فوراً کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ ذرہ برابر بھی اس صحابی کے دل میں شک ہوتا جنت کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اپنی جان دے سکتا تھا؟ ذرہ برابر بھی شک ہوتا، ہو سکتا ہے کہ 99% ملنے کی امید ہو، 1% جان نہیں دے سکتا تھا۔ اس قدر یقین ہونا چاہیے۔